پارٹی کی حکومت قانون کی گرفت میں آنے سے بچنے کے لیے عدالتوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ 110 جج نکالے گئے، ہم نے فیصلہ مانا۔ 22 سیکریٹری نکالے گئے وفاقی، ہم نے فیصلہ مانا۔ 3 DG FIA کے نکالے گئے، ہم نے فیصلہ مانا۔ 2 چیئرمین نیب نکالے گئے، ہم نے فیصلہ مانا۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ کراس فائر اور میں ہوں مہر بخاری۔ ناظرین، حکومت نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت کھول کر دے دیا ہے۔ معاملہ ولی عہدوں کی کرپشن کا بتایا جاتا ہے اور اس لیے NICL سکینڈل اور حج کرپشن کی تحقیقات کا راستہ روکا جا رہا ہے، اور اگر کوئی سہیل احمد جیسا افسر اس بارے میں عدالت کا حکم مان لے تو سپریم کورٹ کی عمارت سے نکل کر اپنے دفتر تک پہنچتے وہ کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کی اس بے توقیری پر وفاقی حکومت کے خلاف توپوں کے دھانے کھل چکے ہیں۔ عمران خان سے لے کر مسلم لیگ نون تک نے حکومت کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ شہباز شریف صاحب آج ایک پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے تھے کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، عدلیہ کے فیصلوں کی بے توقیری پر ہم حکومت کے خلاف راست اقدام کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا ناظرین کہ حکومت عدالتوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے قوم وہ دیکھ رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو کچھ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے کیا اس پر قوم کی آنکھیں بند ہیں؟ حکومت عدالت کے فیصلوں کے ساتھ جو کر رہی ہے اس کی تعریف ہرگز نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عدالت کی تکریم قائم رکھنے کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہی عائد ہوتی ہے۔ مگر مجھے یہ کہنے میں معاف کیجیے گا کہ کیا کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ 9 مارچ کو شروع ہونے والی تحریک کے سارے مخالف آج ایک آزاد، ایک بے خوف اور غیر جانبدار ادارے کے زیر عتاب کیوں ہیں؟ ایک صحافی اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے اغوا کر کے مار دیا جائے اور خاموشی رہے، لیکن پرویز مشرف کی جماعت کی ایک رکن عتیقہ اوڈو کے سامان سے 2 بوتل شراب برآمد ہو، اس پر ملک کی سب سے بڑی عدالت سو موٹو نوٹس لے، تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں۔ NRO کو بدتر قانون قرار دے کر اس کے تحت ختم ہونے والے 8000 مقدمات زندہ کر کے انہیں پھر سے دفن کر دیا جائے، لیکن صرف ایک کیس جسے سوئس کیس کہتے ہیں اس کا ورد صبح شام کیا جائے، تو پھر وسوسوں کے سپولیے تو خیالوں میں رینگیں گے ہی۔ مجھے یہ کہنے میں ناظرین ایک رتی برابر بھی جھجک نہیں محسوس ہو رہی کہ ملک کی مقبول قیادت کو نااہل قرار دینا، جو کہ ڈوگر کورٹس نے شریف برادران کے ساتھ کیا، قوم کے ساتھ مذاق نہیں بلکہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ ہے۔ لیکن پھر بھی 9 مارچ کی تحریک دل و جان سے چلانے والی قیادت کی اپیل 8 سالہ تاخیر کے بعد بھی بلا تردد سن بھی لی جائے اور منظور بھی کر لی جائے تو پھر بدگمانیاں تو پیدا ہوتی ہیں۔ ایک معتبر ریاست میں ایک گروہ جسے عوام نے حکومت کے لیے منتخب کیا ہو، اس کی ساری قباحتوں کے باوجود وہ ادارے کے جن کے آئینی کردار ہوں وہ حکومت کو دیوار کے ساتھ نہیں لگاتے، نہ ہی وہ آرٹیکل 190 کے حوالے دیتے ہیں، بلکہ منتخب حکومت کے کرتوت ان کے محتسبوں کو باور کروا کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ منتخب حکومتوں کا احتساب عوام نے کرنا ہوتا ہے اور کسی ادارے کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ اس ملک کے وارثوں کا حق احتساب اپنے ہاتھ میں لے لیں، قوم کے منتخب نمائندوں کو سبق سکھانے پر آمادہ ہو جائیں، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں منتخب حکومتوں کا احتساب کرنے کا شوق کبھی جنرل ضیاء الحق کو ہوا تو کبھی پرویز مشرف کو، اور اداروں کا منتخب حکومتوں کے احتساب کا یہ شوق انفارچونیٹلی خیر پر نہیں بلکہ مکمل لا قانونیت پر ہی منتج ہوا۔ سو نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم صاحب کو یہ کہنا بالکل 100% درست ہے کہ حکومت کے پاس وقت تھوڑا ہے، بقول ان کے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ خطرے کی گھنٹی نہیں گھڑیال بجنا چاہیے، لیکن اس گھنٹی پر رد عمل حکومت کے آئینی یعنی کہ سیاسی حریفوں کو ظاہر کرنا چاہیے، مسلم لیگ نون کو کرنا چاہیے اور بڑی سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 190 کے ڈراوے اب اس قوم کو نہ دیے جائیں، کیونکہ اب وہ دور گزر چکے کہ ہمارے تنخواہ دار ہم پر اپنا حکم لگائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہراً حکومت غلطیوں پر غلطیاں کری چلی جا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ ان غلطیوں کی سزا وہ تجویز کریں جو اس کا حق نہیں رکھتے۔ یہ معاملات بظاہر قانونی ہیں لیکن دراصل سیاسی ہیں، سو راستہ بھی سیاست کی بساط سے ہی نکلے گا۔
وہ راستے کیا ہو سکتے ہیں اور حکومت کے خلاف راست اقدامات کرنے کا دعویٰ کرنے والے کہاں تک جا سکتے ہیں اور پچھلے 3 گھنٹوں میں کیا کیا بیان آئے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. There's lots more to come on Crossfire. پیپلز پارٹی کی حکومت قانون کی گرفت میں آنے سے بچنے کے لیے عدالتوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کر چکی ہے. 110 جج نکالے گئے، ہم نے فیصلہ مانا. 22 سیکریٹری نکالے گئے وفاقی، ہم نے فیصلہ مانا. 3 DG FIA کے نکالے گئے، ہم نے فیصلہ مانا. 2 چیئرمین نیب نکالے گئے، ہم نے فیصلہ مانا. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. آپ کو تھوڑی ہی دیر میں سنائیں گے کہ آج مختلف سیاسی عہدیداروں نے کیا کیا کہا ہے، مگر اس سے پہلے تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ آج موجود ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں MNA پیپلز پارٹی کے نذر محمد گوندل صاحب اور MNA مسلم لیگ نون کے مخدوم محمد جاوید ہاشمی صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. خان صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی. فرمائی کا خان صاحب، شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف راست اقدام کا وقت آ گیا ہے اور حکومت عدلیہ کی توہین کر رہی ہے. ہماری معلومات کے مطابق اس پروگرام میں آنے تک آپ کا موقف بھی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہی ہے. یہ راست اقدام لینے میں کیا آپ اور مسلم لیگ نون کے درمیان تعاون کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں مہر، اگر ایک جمہوریت کے اندر عدالت کے فیصلے نہیں مانے جاتے وہ پھر جمہوریت نہیں ہوتی. اس میں اور یہ جتنی بھی تیسری دنیا میں مصنوعی جمہوریت ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بنانا ریپبلکس کا کیا مسئلہ ہے کہ عدالت جو کہتی ہے، جو حکومت ان سے کہلوانا چاہتی ہے. تو اگر آج مغرب کے اندر جمہوریت کامیاب ہے، اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی عدالتیں آزاد ہیں، ان کی الیکشن کمیشن آزاد ہے، ان کا میڈیا آزاد ہے. اب یہ جو اوپنلی، اور اب سے نہیں، جب سے NRO کو رد کیا سپریم کورٹ نے، انل کیا ہے، اس دن سے اب تک آپ کے سامنے ہے کہ حکومت اوپنلی ڈیفائی کر رہی ہے سپریم کورٹ کو. تو اگر حکومت خود قانون توڑے گی، اگر حکومت سپریم کورٹ کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ کون سا قانون رہ گیا پاکستان میں؟ ہم کیسے کراچی میں کلنگز روک سکتے ہیں؟ آپ کیسے مجرموں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ چھوٹے جرم نہ کریں جب خود حکومت قانون توڑ رہی ہے؟ اور خان صاحب آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن میرا سوال کہ آپ نے آج کہا نا کہ اب there is only right and a wrong in politics in پاکستان، یعنی کہ ایک صحیح راستہ ہے، ایک غلط راستہ ہے. تو جس راستے پہ آپ گامزن ہیں اس راستے پہ تو مسلم لیگ نون بھی نظر آ رہی ہے. کیا کوئی تعاون کا امکان ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ تو گورنمنٹ میں ہے پنجاب کے، وہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ تو پریشر ڈالنے کے لیے اسمبلی سے ریزائن کر سکتے ہیں. وہ جیسی ریزائن کریں گے مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے گی. ہم تو اپنی طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور انشاءاللہ وہ پبلک موبلائزیشن کریں گے. رمضان میں ہر سیٹرڈے کو، ہر ہفتے کو ہم ایک پرامن دھرنا دیں گے افطاری کے بعد سحری تک. جی اچھا. ہر ہفتے کو کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی پبلک موبلائز کر سکتی ہے پبلک کو ایک حکومت کے خلاف، اس کو پریشر ڈالنے پہ کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے کون کسی قانون کے اوپر چلے گا. جی آپ نے آج کہا کہ اب رمضان میں جو ہے آپ دھرنے دیں گے، آپ بیٹھیں گے. آج ہی جو ہے شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تاریخی رول دوبارہ دہرائے گی مسلم لیگ نون. ہاشمی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے کھلا اعلان جنگ کیا ہے اور ہمیں یہ جنگ قبول ہے. اب عدالتی وقار کو بحال کرنے کے لیے حکومت کی قربانی دینی ہوئی تو وہ بھی آپ کی جماعت دے گی. اسی کے ساتھ ساتھ 2 گھنٹے بعد میاں صاحب کا بھی بیان آ گیا کہ ملک اور قوم مزید وقت نہیں دے سکتے اور وزیر اعظم دیر مت کریں، خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. یہ بتائیے ہاشمی صاحب کہ کیا آپ کی قیادت نے حکومت گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ میری قیادت کے ساتھ تو کوئی مشاورت نہیں ہوئی، لیکن جو بات مسلم لیگ کے میاں شہباز شریف صاحب نے پیش کیا ہے وہ میں نے بھی سنا ہے. تو وہ اس میں میں سمجھتا ہوں وہ قوم کی آواز ہے کہ اس میں کوئی معاشرہ
جمہوری معاشرہ آزاد عدلیہ کے بغیر تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا، اور احتساب کا نظام ٹوٹلی ختم ہو جس دور میں، تو اس کے خلاف پورا معاشرہ کھڑا ہوگا، تو پھر جا کے جو احتساب کے قابل لوگ ہیں ان پر احتساب جاری ہوگا۔ تو سپریم کورٹ کا تو وہ ایک سپریم ادارہ ہے جو قوانین ہمارے بنے ہوئے ہیں اس پر انہوں نے عمل درآمد کرانا ہے، اور کبھی کبھی ان کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا ایک رول ہوتا ہے ہلکا سا، بٹ ادروائز وہ پورا اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور اس کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی گورنمنٹ اس کے سامنے کھڑی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے اس نے ہمت سے کام لیا ہوا ہے، اور وہ غیر جانبدارانہ طریقے سے فیصلے کر رہے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ بالکل۔ تو ہاشمی صاحب قطع کلامی معاف، اگین آپ کے قائدین نے آج دو ٹوک الفاظ میں کہا، گھوم پھر کے بھی نہیں بات کی، دو ٹوک الفاظ میں کہ دوبارہ جو ہے ایک بار اپنا تاریخی رول بھی دہرائیں گے، اور اگر قربانی دینی ہوئی اس حکومت کی تو دیں گے۔ اب مجھے بتا دیجئے اس حکومت کی قربانی دینے کے بعد کیا الیکشن ہی ہوگا یا عزیز ہم وطنوں کا ایک ٹریلر چل جائے گا؟ اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ فیصلے تو سوچ سمجھ کے کیے جائیں گے کہ کس وقت کرنے چاہیے، کیوں کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ کو اگر جو سپریم کورٹ کی بالادستی ہے یا ملک میں عدل و انصاف کی بالادستی ہے، اس کے لیے تو کئی دفعہ لوگ حکومتوں کی قربانیاں دے دیتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ وزیر اعظم کو بھی ان کو بھی جب اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے مطابق وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ بھی آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم نیا مینڈیٹ لے کے آئیں گے، اس مینڈیٹ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو پا رہے۔ تو اس لیے یہ فیصلے جو ہیں اگر کرنے کا وقت آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے حکومتوں کی قربانی دینا چھوڑیں، اپنے جان اور مال کی قربانی دینا، اپنے وجود کی قربانی دینا ملک کے لیے، یہ تو ملک کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اور اس سے پہلے میں گوندل صاحب کی جانب جاؤں، خان صاحب مختصر ایک سوال ہے آپ سے، اسی سے لنک کرتے ہوئے پھر گوندل صاحب سے پوچھیں گے کہ اب حکومت کیا کرنے والی ہے، مگر خان صاحب اگر آپ کی اور مسلم لیگ نون کی کاوشیں حکومت گرا دیتی ہیں یا ہٹا دیتی ہیں تو کیا آپ کے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے خان صاحب کہ اس کا نتیجہ کوئی جنرل مشرف نہیں ہوگا؟ مہر دیکھیں کتنی دیر اب ہم نے بلیک میل ہونا ہے کہ جی یہ ہم 3.25 سال سے سن رہے ہیں کہ جی جمہوریت خطرے میں ہے، کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی بات کرے تو فوج آ جائے گی۔ یہ بلیک میل کتنی دیر ہونا ہے؟ اس وقت پاکستان کا اپنا گورنمنٹ کا اکنامک سروے کی رپورٹ ہے کہ کبھی بھی پاکستانیوں کے اتنے برے حالات نہیں جو آج ہیں، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، نہ جان اور مال کی حفاظت ہے، کراچی جل رہا ہے، بلوچستان میں کچھ ہے، قبائلی علاقے میں بمباری اور جو قتل عام ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں اس چیز سے ڈرائیں گے کہ اگر ہم مڈ ٹرم الیکشن کی بات کریں جو جمہوری عمل کا حصہ ہے؟ مہر مڈ ٹرم الیکشن دنیا میں ابھی ترکی میں ہوا، ہندوستان کدھر نہیں ہوا مڈ ٹرم الیکشن۔ اگر حکومت اپنا مینڈیٹ پورا نہیں کر سکتی تو مڈ ٹرم الیکشن کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے اور جمہوری چیز نہیں ہے۔ مڈ ٹرم الیکشن کا تو وقت ختم ہو گیا نا جناب خان صاحب، اب تو آپ الیکشنز کروائیں یا ان ہاؤس تبدیلی کریں؟ مہر اگر اس طرح ملک چلا رہے ہیں، یہ اس طرح چلتا رہا تو اس سے جس کیوس کے اندر ہم جانے لگے ہیں وہ جمہوریت چھوڑیں، پہلی دفعہ ملک کو خطرہ ہے۔ کوئی اس ملک میں ان حالات میں فوج ابھی آنے نہیں لگی۔ اچھا، یہ حالات نہیں ہیں آنے نہیں لگی، جرت نہیں کرے گی۔ یہ جو آج پاکستان میں حالات ہیں کوئی پاکستانی فوج کی حکمرانی قبول نہیں کرے گا اور فوج کو بھی یہ پتہ ہے۔ جی اچھا، لیکن جو یہ حالات جا رہے ہیں یہ پاکستان کو کیوس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ 16 لاکھ صرف فیصل آباد کے اندر لوگ آج بے روزگار پھر رہے ہیں۔ اچھا، میں گوندل صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، آپ نے سنا نون لیگ اعلان جنگ کر چکی ہے، ساتھ ساتھ خان صاحب جو ہیں وہ عوام کو موبلائز کریں گے، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ کے پاس آپشن ہے کیا جناب؟ دیکھو میں پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو آتے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، کم از کم آپ نے تاریخ کے دونوں رخ جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں، جبکہ میں اکثر دیکھتا ہوں چینل پہ تاریخ کا ہمیشہ ایک رخ ہی ڈسکس کیا جاتا ہے جس میں
बदकिस्मती हम ही ज़ेरे एताब होते हैं। तो एक दूसरी बात, खान साहब ने मगरबी ममालिक की बात की है, जमहूरियत की बात की है, अदलिया की बात की है, तो मैं बड़े एहतराम के साथ अर्ज करूंगा कि मगरबी ममालिक में जी जमहूरियत की एज देखें, अपना अदलिया की एज देखें, मीडिया की एज देखें, और इस बदकिस्मत मुल्क में। और दूसरी बात मैं एक और आपके बात अर्ज करना चाहूँगा कि चंद सालों में कभी भी निज़ाम मैच्योर नहीं होते, चंद महीनों में कभी निज़ाम मैच्योर नहीं होते, खा वो मीडिया हो, खा वो अदलिया हो, खा वो जमहूरियत हो। थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा, गलतियाँ होती हैं। जब भी कोई नया सिस्टम आता है, जब कोई नया तजर्बा किया जाता है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में से तजर्बात ही तजर्बात हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा अर्ज करूँगा कि इस पौधे को मैच्योर होने दें, अदलिया को मैच्योर होने के लिए टाइम। अदलिया कब आज़ाद हुई आप अंदाज़ा करें, 3 साल पहले अदलिया, 1.5 साल पहले। अगर गोंदल साहब आप मुझे इजाजत दें, दो बातें, मैंने ब्रेक की जाने भी जाना है। एक तो आपने कहा गलतियां होती हैं, दुरुस्त कहा गलतियां होती हैं, करप्शन नहीं होती जनाब। अदलिया की मैच्योर होने तक तो आप इंतजार कर रहे हैं, हुकूमत के मैच्योर होने तक तो हम भी राह ही तक रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये है कि गलतियां और करप्शन को मैं कभी अप्रिशिएट करप्शन को नहीं कर रहा। गलतियां जो है वो इंसान की मेरे ख्याल में हैं, जिबिलत में है, वो होती रहती हैं। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा एहतसाब जो है वो अवाम के पास है। बिल्कुल। और मैं अगर थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं कि हर जमहूरियत की बिसात लपेटने से पहले अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो जब याया खां आया तो उस वक्त ये सारी गुफ्तगू सुनने में आई, जब मुशर्रफ आया तो ये सारी गुफ्तगू सुनने में आई, और उस वक्त यही कहा गया कि इस जमहूरियत ने लोगों का जीना दो भर कर दिया है, इस जमहूरियत ने लोगों से रोजगार छीन लिया है, इस जमहूरियत में बिजली नहीं है, गैस नहीं है। तो खुदारा ये जमहूरियत ही है जिसने कुछ न कुछ किया है। 12 साल की डिक्टेटरशिप ने क्या किया है, उससे पिछली 12 साल की डिक्टेटरशिप ने क्या किया है। अभी जो मिड टर्म की बात कर रहे हैं, बड़ी हाशमी साहब बड़ी सही बात कर रहे हैं, ये सोच समझ के करने वाले फैसले। और अभी तो टाइम हो गया है, अभी तो इलेक्शन आने वाला है, और यकीनन सबसे बड़ा मोहतसिब इदारा वो इस मुल्क की अवाम है। मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूं, एक छोटा सा वक्फा ले लूं गोंदल साहब, और नाजरीन वापस आके ये भी पूछेंगे कि 2 वली अहद खतरे में हैं, एक मुनस इलाही, दूसरा अब्दुल कादिर गिलानी। अब इन 2 के लिए क्या पीपल्स पार्टी माकूल बात मानने के लिए तैयार नहीं होगी एट एनी कॉस्ट? ये जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता रहे थे, और बल्कि अब गोंदल साहब से बराह रास्त से पूछा जाएगा। गोंदल साहब, अब 2 वली अहद खतरे में हैं, एक मुनस इलाही और दूसरा अब्दुल कादिर गिलानी। इन 2 के लिए आप कोई भी माकूल बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे? देखो मैं एक सवाल आपकी वसात से सारे दोस्तों से करता हूं कि जिस शख्स पे इल्जाम लग जाए, क्या उसको फेयर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कराने का राइट है या नहीं है? बिल्कुल है। और जिस ऑफिसर पे बायस्ड होने का शक किया जाए, कोई खा बड़ा हो या छोटा हो, जिस पे इल्ज़ाम लगता है, क्या उसको अपनी मर्जी के मुताबिक किसी तफ्तीशी या दूसरे अफसर के पास जाने का राइट है या नहीं है? ये दुनिया के किसी कानून, किसी प्रोसीजर, किसी CRPC में ये राइट मुल्ज़म के पास है। मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। चले, फिर मैं एक बात पूछ लूं आपसे इसी बात के ऊपर, इसी बात पे एक सवाल पूछ लेती हूं। यानी कि आपको लगता है वो गैर जानिबदार नहीं है जफर कुरैशी, और आप इस बात को मानते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी डिसिप्लिनरी एक्शन ना करो, उसको बहाल करो। आप करने को तैयार नहीं है। आपके DGFIA कोर्ट्स में नहीं जाते, आपका अटॉर्नी जनरल प्राइम मिनिस्टर का मौकफ लेके पेश नहीं होता, खामोश रहता है चीफ जस्टिस के 3 दफा सवाल दोहराने पे। तो मैं यही जानूं ना, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं जनाब? मुझे मेरे सवाल का जवाब अगर मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जिस पे भी इल्जाम लग जाए, मैं हूं, मेरे भाई हाशमी साहब हूं, खान साहब हूं, क्या उसको ये अख्तियार है कि वो कहे कि जी देखो बायस होना, इस पे तो आपको दूसरी राय नहीं है। जिस तरीके से ये केस एजिटेट हुआ है, जिस तरीके से अब ये बयानबाजी आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी बायस्ड है फिर आपके नजदीक? हुई है जी, मैं अर्ज कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का काम है इदारों की मजबूती की बात करें। किसी भी इदारे का मजबूत होना इस मुल्क के लिए लाजिम है, ना कि अशखास का मजबूत होना या अशखास की पजीराई करना। ये कतन अनफेयर है। मैं बड़े
مطلب ادب سے عرض کر رہا ہوں، لیکن کیا ملزم کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی تفتیش کسی ایسے جو اس کے خیال میں باعث نہ ہو کسی دوسرے افسر سے کرانے؟ یہ ایک روٹین کا ایک حصہ ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ یہاں تو ایک اسپیسیفک کہا گیا ہے کہ یہ شخص یہ کام کرے گا، یہ شخص تفتیش کرے گا. اس لیے دیکھو، جج کرنا وہ عدالت کا کام ہے، انصاف کرنا فائل پہ جا کر انصاف کرے. جب فیصلے کا ٹائم ہو عدالت اپنا ورڈکٹ دے. اچھا مجھے ایک سیکنڈ اگر مجھے موقع دیجیے میرے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہارون رشید صاحب بھی موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں. ہارون رشید صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. وعلیکم السلام. ہارون رشید صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف بھی، حکومت کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز کی جائیں. عدلیہ کے پاس اب 190 کے تحت فوج طلب کرنے کی بھی اب آپشن ہے. اس پوری سچویشن میں فوج کہاں کھڑی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہاں کھڑی ہے، لیکن اگر عدالت حکم دے تو فوج کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے. اگر کل میں یہ کہوں کہ سیالہ کا تھانہ دار نے غلط حکم دیا ہے، میں اس کا حکم نہیں مانتا، اور میرا جو مینیجر ہے اس نے گرفتار کر لیا ہے، میں اسے زبردستی رہا کراؤں گا، تو ملک نہیں چل سکتا. عدالت کا فیصلہ فرض کیجئے بالکل غلط ہو، تب بھی وہ عدالت کا فیصلہ ہے، اسے تسلیم کرنا ہوگا اور عدالت ہی کے پاس جانا ہوگا. یا اگر کوئی صورتحال ایسی ہو کہ پارلیمنٹ ڈیسیژن کر سکتی ہو تو وہ کرے، عدالت کا حکم ماننے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بے قاعدگی بالکل واضح ہے، کرپشن ہوئی ہے، 2 بڑے حکومتی عہدیداروں کے بیٹے اس میں ملوث ہیں، بالکل جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا ایک اور بات ہارون رشید صاحب بتائیے، اس سے پہلے میں ہاشمی صاحب کی بھی جانب جاؤں. اب یہ جو عبد القادر گیلانی وزیر اعظم کے صاحبزادے جو ہیں، ان کا کہا جا رہا ہے کہ بہت ان کو ایلیگیشنز ہیں کہ بہت بڑے کک بیکس ریسیو کیے ہیں انہوں نے حد سکینڈل کیس میں. مجھے بتائیے، ان کے جو کیس کی تفتیش کر رہا تھا، پورا کیس ہالٹ پہ ابھی، وہ حسین اصغر تھے، ان کو ہٹا دیا گیا. اب میں یہ جاننے کی آپ سے کوشش کر رہی ہوں، کیا وزیر اعظم اب پرسنل نہیں ہو رہے جب سہیل احمد ان کی نوٹیفیکیشن بحالی کی حسین اصغر کی پیش کرتا ہے؟ کچھ دیر کے اندر ہی سہیل احمد کو بھی OSD بنا دیا جاتا ہے. سہیل احمد وہ افسر ہیں کہ جن کا ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اماندار افسر تھے، بے داغ کریئر ہمارے سامنے پڑا ہے. ڈپٹی کمشنر بھاول نگر رہ چکے ہیں، ممبر ایڈمنسٹریشن CD ہیں، سیکرٹری فائنانس رہ چکے ہیں، سیکرٹری ہیلتھ رہ چکے ہیں، سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ رہ چکے ہیں. از دا پرائم منسٹر آف پاکستان ناٹ گیٹنگ پرسنل؟ جی بالکل 100% پرسنل ہیں، اور اپنے بیٹے کی وجہ سے پرسنل ہیں، اور صرف ایک واقعہ میں نہیں، ان کے ساتھ زیادہ کرپشن کے کئی واقعات میں ملوث ہیں. خود وزیر اعظم راؤ ہاشم کے کیس میں ملوث ہیں، وہ جانتے تھے راؤ ہاشم کرپٹ ہے، یہ ان کی کوالیفیکیشن سمجھ کے ان کو لگایا گیا تھا. میں راؤ ہاشم کی کرپشن کے بہت سے واقعات سے واقف ہوں. نہ صرف یہ کہ اس حج کرپشن کیس میں وزیر اعظم صاحب قصوروار ہیں براہ راست، ان کا بیٹا قصوروار ہے، بلکہ وزیر داخلہ قصوروار ہیں، ان کے خلاف ایک فول پروف کیس ہے. اگلے مرحلے میں وہ کیس آئے گا، اور اگر قانون پہ عمل درآمد ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت وزیر داخلہ کو بچا نہیں سکتی، جس طرح مونس سلائی اور وزیر مذہبی امور نہیں بچ سکے. اسی لیے عدالت کو امبیرس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور تحمل ہی کا مظاہرہ اسے کرنا چاہیے، اسے فریق نظر نہیں آنا چاہیے، اور فریق بننا بھی نہیں چاہیے. جی آپ میرے ساتھ ہی رہے ہارون رشید صاحب. ابھی چودھری شجاعت صاحب بھی ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی انکلوڈ کریں گے. اس سے پہلے میں چودھری شجاعت صاحب کو وہ لوگ کنیکٹ کریں، میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف گوندل صاحب آتی ہوں. مجھے بتائیے کہ NRO پہ سوئس حکومت کو خط نہیں لکھتی آپ کی حکومت، نیب چیئرمین نہیں لگاتی آپ کی حکومت، ظفر قریشی کو بحال نہیں کرنا چاہتی آپ کی حکومت، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ عدالت کا حکم مان لے تو اسے OSD بنا دیتی ہے آپ کی حکومت. وزیر اعظم اور عدالت میں جو جتنی بدتمیزی کرے گا وہ پیپلز پارٹی میں اتنی ہی جلدی ترقی کرتا چلا جاتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. تو گوندل صاحب، جناب عدلیہ آپ کو تنگ کر رہی ہے یا آپ عدلیہ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ دیکھو مہر، نہ عدلیہ سپریم ہے نہ پارلیمنٹ سپریم ہے. سپریم ہے تو پاکستان کا آئین سپریم ہے، اور پاکستان کے آئین نے حدود و قیود طے کی ہیں. پاکستان کے آئین نے مکنہ کا ایک ان کے فرائض کا واضح کیا ہے، عدلیہ کے اپنے جو فرائض ہیں ان کو واضح کیا ہے، اور تمام اداروں کے بارے میں آئین کی ایک واضح حدود لائن کھینچی ہوئی ہے. جو بھی اس آئین کو سپریم نہیں مانے گا، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ وہ اپنا میں عرض کر رہا ہوں ایگزیکٹو کا کام اپنا ہے، عدلیہ کا کام اپنا ہے. عدلیہ اپنے دائرہ کار میں کر رہے گا، عدلیہ کر رہی ہے فیصلے، عدلیہ بیلیں ریجیکٹ کر رہی ہے، عدلیہ بیلیں لے رہی ہے. ملک صاحب کی بیل لے لی گئی، ادھر اپنے مونس سلائی کی بیل ریجیکٹ کر دی، کسی نے اعتراض تو نہیں کیا. عدلیہ کا کام
فیصلہ کرنا ہے، عدلیہ کا کام انویسٹیگیشن نہیں کرنا. اس میں بھی کوئی ناراض ہو یا راضی ہو یہ اپنی جگہ پہ ہے. اگر عدلیہ کا کام تفتیش کرنا ہے تو بسم اللہ، پھر وہ تفتیش کرے. اور عدلیہ کا کام آئین نے جو اس کو دیا ہے وہ ہے فیصلے کرنا. فیصلے کریں بسم اللہ، میرٹس پہ فیصلے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ بسم اللہ تو کر رہے ہیں جناب، آپ فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ کو جو فیصلہ پسند نہیں آتا مانتے نہیں ہیں. دیکھو اگر آپ نے سہیل احمد خان کی کریڈیبلٹی کی بات کی ہے تو کیا اس کو اسی حکومت نے نہیں لگایا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلتستان کا جو چیف منسٹر ہے اس کی مرضی کے خلاف، اس سے پوچھے بغیر، پرائم منسٹر کے سمری اپروول کے بغیر کیا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہے؟ ان باتوں پہ بھی آئیں گے، ان ایشوز پہ آئیں گے. میرے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پہ چودھری شجاعت موجود ہیں. اگر یہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ عدلیہ نے کروانی ہے تو پھر ایگزیکٹو کا ہمیں بتا دیں، کیا ایگزیکٹو فیصلے کرے گی؟ نہیں. پوچھتے ہیں یہ ہاشمی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں کہ جن کی جماعت جو ہے وہ تاریخی رول دوبارہ دہرانے کی کوشش کر رہی ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ چودھری شجاعت صاحب موجود ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چودھری صاحب. سوال نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہو کہ کسی بار صرف الزام لگایا ہو اور وہ انگلینڈ میں ہو اور الزام سن کر خود پاکستان آ کر اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر دیا اور خود کہا ہے کہ میرا ٹرائل کیا جائے. اور اس وقت مونس کا مقدمہ عدالت میں ہے اور عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا. اس میں تو دوسری کوئی بات نہیں. گھنٹیاں بجانے والے جو ہیں ان کی اپنی گھنٹی بجنے والی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے تبصرہ بھی سنا ہے، ٹی وی میں آ کر خود ہی جج بن جاتے ہیں اور خود ہی تبصرہ شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی جاتی ہے. اچھا، اس سے پہلے میں ہاشمی صاحب سے پوچھوں کہ اب ان کی گھنٹی بجنے والی ہے، میں آپ سے پہلے جاننا چاہتی ہوں چودھری صاحب، مجھے یہ بتا دیجیے گا، آپ نے بھی جب اپنا ایک ایجنڈا دیا تھا پیپلز پارٹی کو، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ کا بھی ایک ڈیمانڈ تھی، تقاضا تھا کہ کورٹس کے عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کیا جائے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آج حکومت جس کا آپ بھی حصہ ہیں وہ یہ کر رہی ہے؟ احکامات دیکھیں نا، احکامات اپنی جوریسڈکشن میں رہ کے احکامات ہوتے ہیں. اب لوگ سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں، جوڈیشری کا مطلب کوئی بات نہیں کرنی. اب اپنا ان کا دائرہ اختیار ہے، ایگزیکٹو کا اپنا دائرہ اختیار ہے، جوڈیشری کا اپنا دائرہ اختیار ہے. ایک دوسرے کے اختیارات میں تو دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا چودھری صاحب. میں ہاشمی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. چودھری شجاعت تو کہہ رہے ہیں گھنٹی آپ کی بجنے والی ہے، مگر مجھے پہلے یہ بتا دیجئے کہ دیکھیں آج یہ کہا گیا کہ، اور بلکہ میں مانتی بھی ہوں، مانا کہ وزیر اعظم کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی افسر کا تبادلہ کریں یا اسے OSD بنا دیں، لیکن کیا وزیر اعظم کے بیٹے کا بھی یہ اختیار ہے ہاشمی صاحب کہ اس کے خلاف تفتیش نہیں ہو سکتی اور جو تفتیش کرے گا اسے حسین اصغر بنا دیا جائے گا، اور اگر پھر بھی کوئی نامعقول نہیں سمجھتا بات کو تو پھر اسے سہیل احمد بنا دیا جائے گا؟ دیکھیں جو معاشرہ زندہ رہتا ہے اس میں کوئی روکنے ٹوکنے کا بندوبست ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، احتساب کہتے ہیں. وہ احتساب کا سب سے بنیادی ادارہ تو وہ سپریم کورٹ ہے، جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے. اب اگر ہم ان چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہوئے سارے جماعتیں بلیو کرتی ہیں، لیکن جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی تھوڑا نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے تو اس پھر باتیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں جوڈیشری کو اگر ہم نے ساتھ نہ دیا، مضبوط سب نے نہ کیا، اس کے پیچھے کھڑے نہ ہو گئے، تو یہ جو مجھے گھنٹیوں کا نہیں پتا. میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کا جو حشر ہوگا، خدا نخواستہ حالات ہو چکے ہیں. ایک ادارہ ہے جو بچائے گا پاکستان کو، وہ سپریم کورٹ ہوگا اور عدلیہ ہوگی. اس لیے ہم نہ پرواہ کریں، شاید میرے ساتھ کبھی انصاف دیتے ہوئے زیادتی بھی ہو جائے سپریم کورٹ سے. مجھے انہوں نے کبھی ضمانت نہیں دی تھی. چودھری افتخار چیف جسٹس نے مجھے جیل میں رکھا تھا تو میں کیا غصہ کروں. میں کہتا ہوں وہ جیل میں ہونے کا غلطی کا انہوں نے بعد میں کہا بھی، فیصلے میں بھی، کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہاں بیٹھ کے بھی ہم ان کی حمایت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. جوڈیشری جب تک طاقتور نہ ہوگی، جس حکومت کا احتساب کا ادارہ بھی نہ ہو، اس
उसका चेयरमैन ही नायब का ना हो, कैसे चलेगा? उसमें कई ये सब कुछ कैसे चलेगा हाशमी साहब? इसी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और इसी नुक्ते से आगाज करेंगे। और हमें ये भी तारीख याद है नाजरीन के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी हुई थी और नतीजा हम सबको याद है, सजाद अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस नहीं रहे थे। अब क्या मौजूदा अदलिया वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत में माखूज कर सकती है और इसका अंजाम आखिर होगा क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर एवरीबडी। नाज़रीन एक दफ़ा फिर हाशमी साहब आपकी जानिब आएंगे। मुझे बताइएगा हाशमी साहब के मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम जुडिशल कार्ड इस्तेमाल करने का है और वफाक के खिलाफ ऐलान जंग करने के साथ साथ सूबों में भी जंग छेड़ने का है। बकौल बाबर अवान ये डिज़ाइन मायूसी का डिज़ाइन है। मुझे बताइए वैसे अदलिया भी जो कुछ कर रही है क्या वो दुरुस्त कर रही है? देखिए मैं समझता हूँ कि जुडिशल कार्ड की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरीके से तो हम खुद बुला रहे हैं और जुडिशरी को ये उनका अख्तियार मान रहे हैं कि अगर हम गलतियां करें तो कल को हमारा एहतसाब भी करें। जो हम कर चुके हैं उस पर भी वो मुकदमे चलाएं, पीपल्स पार्टी के दो, दूसरे दो, ताकि कोई बच के ना जाए। ये जरूरी है कि इससे कोई भी ना बच के जाए। इससे पहले मैं साहब के जा जाऊं, वक्त की किल्लत है, क्या अदलिया अपना किरदार सही तौर पे अदा कर रही है जनाब? ये गोदल साहब आपसे सवाल है हाशमी साहब। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कर रही है और उसका हक तस्लीम करना चाहिए। ये हक तस्लीम करने के बजाय क्वेश्चन कर देना बड़ी मुश्किल बात। वो अदालत में खड़े होकर वकील कर सकता है, अटॉर्नी जनरल कर सकता है, लेकिन हमें हर आदमी ये कहे कि जुडिशरी जो है मेरे खिलाफ है। मैंने अभी अर्ज किया कि मेरे खिलाफ फैसला हुआ था, गलत हो भी जाते हैं, लेकिन बदयांती से ये जो जुडिशरी करती आई थी। अच्छा। आज जो जुडिशरी आपकी जो आज की अदलिया है वो बड़ी एक लिहाज से जानबदार भी है, हिम्मत भी है, फैसला करने की उनमें ताकत भी है। गोंदल साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। आप बीबी के कातिल नहीं पकड़ सके, लोड शेडिंग खत्म नहीं कर सके, दहशतगर्दी जूं की तू है, आप कराची में अमन बहाल नहीं कर सके, कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया कि इन सारे सवालों के जवाब देने के बजाय सारा का सारा मुद्दा जो है अदलिया पे डाल दिया जाए और एक बार फिर मजलूम बन के आप वोट मांगने चले आए? देखो मैं ये तमाम चीज़ों का हल जो है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी है और मैं तो इस वक्त बड़ी माजरत के साथ उन तमाम दोस्तों से, मैं हाशमी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बंदे की बात नहीं कर रहा, उस तमाम इंटेलेक्चुअल से, वो जो 190 की थ्रेटन करते हैं उनसे, और जो इस वक्त असलम बेग टाइप लोग लिखना शुरू कर दिया है। मुझे तो ऐसे लग रहा है माजरत के साथ ये जमहूरियत के खिलाफ इन लोगों को मैं शक की निगाह से देखता हूं कि नया इलेक्शन आने वाला है और ये सारे लोग चाहते हैं कि अगर इलेक्शन अगर सबटाज हो जाए तो कोई नया सिस्टम आ जाए जिसमें कोई गवर्नर बन जाए, कोई वजीर आज़म बन जाए, कोई कैबिनेट का मेंबर बन जाए। ये मुझे तो मैं बड़े ओपन लाइव कह रहा हूं कि मुझे इनकी नीयत पे शक है, खुदा न खासा कि ये कहीं जमहूरियत के बारे में कोई साजिश तो नहीं हो रही, अगले इलेक्शन के बारे में कोई साजिश तो नहीं हो रही, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। आप घंटियां बजने बजाने का तो टाइम ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोंदल साहब और हाशमी साहब। शक हर कोई एक दूसरे पे कर रहा है, लेकिन अदलिया ये कह रही है नाजरीन के पीपल्स पार्टी एक दस्तूरी बहरान पैदा करना चाह रही है और अगर दस्तूर के मुताबिक रियासती इंतजामात का चलना मुमकिन नहीं हो तो फिर इस तरह के खेल के अंजाम क्या होते हैं, ये पीपल्स पार्टी को भी और अदलिया को भी इससे आगाह होना चाहिए। आज मुझे इजाजत दीजिए, लिखना ना भूलिएगा crossfire.dunianews.tv। सी यू ऑल अगेन, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।